السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ 27ویں آئینی ترمیم کچھ اضافی ترامیم کے ساتھ قومی اسمبلی سے بھی منظور کر لی گئی ہے۔ جو تناسب رہا ہے، 233 ووٹ جو ہیں وہ ترامیم کے حق میں آتے رہے، جبکہ 4 ووٹ مخالفت میں رہے۔ اپوزیشن نے مجموعی طور پر آغاز میں احتجاج کیا، نعرے بازی کی، اور اس کے بعد جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے اس عمل کا، ووٹنگ کے عمل کا بائیکاٹ کیا، جبکہ جو جے یو آئی کے کچھ ممبران ہیں اور اپوزیشن کے دیگر ممبران وہ بیٹھے رہے، اور 4 لوگ جو ہیں وہ ترامیم کی مخالفت میں ووٹ دیتے رہے۔ اس دوران بہت سی سپیچز ہوئیں، جو اپوزیشن رہنما ہیں ان کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے بھی سپیچ کی۔ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے خطاب کیا ہے، اور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ 19 سال بعد آئینی عدالتوں کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں 19 سال پہلے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالتوں کا قیام ملک میں لایا جائے گا، عمل میں لایا جائے گا۔ آج محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جو روح ہے اس کو بھی تسکین مل رہی ہوگی، اور آج وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ میرے قائد نواز شریف وہ بھی سرخرو ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اپوزیشن کو آئینی عدالتوں کے قیام سے تکلیف کیوں ہے۔ اس موقع پہ وزیراعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جائیہ آفریدی کا شکریہ بھی ادا کیا، اور کہا کہ ان کا جو تعاون اور معاونت ہے وہ اس سارے سلسلے میں جاری رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی وجہ سے جو اربوں روپے ہیں وہ قومی خزانے میں آئے ہیں۔ بہرحال جو یہ 27ویں آئینی ترمیم کی قومی اسمبلی سے منظوری ہے، اس دوران ایک بنیادی سوال یہ بھی اٹھتا ہے۔ پہلے یہ خبر آئی کہ آج کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے گا، اور وہ جو اضافی شقیں ہیں بالخصوص جو چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ ہے اور سپریم کورٹ سے متعلق، ان کی منظوری کابینہ سے لی جائے گی۔ لیکن اب تک کی رپورٹنگ ہے اس کے مطابق پیشگی منظوری کے بغیر، کابینہ کی پیشگی منظوری کے بغیر یہ شقیں منظور کروا لی گئی ہیں قومی اسمبلی سے، اور جو ترمیم شدہ شقیں ہیں مزید جن کا اضافہ کیا گیا ہے، اب سینٹ میں بھی ڈیفینیٹلی دوبارہ ان کی منظوری لی جائے گی۔ لیکن یہ بھی نکتہ ہے کہ جو سیف اللہ عبدو صاحب پہلے ہی اپنی استعفے کا اعلان کر چکے ہیں، کیا وہ بھی ووٹ کاسٹ کریں گے؟ بہت سے معاملات ہیں، بہت سے جو تکنیکی سوالات ہیں وہ اٹھ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس پر کچھ مفصل گفتگو کریں گے۔ دوسری جو سب سے میجر ڈیولپمنٹ ہے، آج خیبر پختونخوا میں امن جرگہ ہے، اس کا انعقاد کیا گیا۔ اس جرگے کے میزبان جو اسپیکر ہیں کے پی کے اسمبلی کے بابر سلیم سواتی صاحب وہ رہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اس میں شرکت کی ہے، بشمول گورنر کے پی کے، بشمول اپوزیشن لیڈر کے پی کے، اور دیگر جماعتوں کے عمائدین بھی۔ تقریباً 400 کے قریب لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں۔ سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے، قبائلی علاقوں کے مشران بھی تھے، اور میڈیا کے لوگ بھی رہے ہیں۔ اب اس میں طے کیا ہوا ہے یہ ابھی تک اس کا اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ وانا کیڈٹ کالج میں 630 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، تمام لوگ بحفاظت ریسکیو ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ جو کل کا واقعہ ہے اس پہ ڈیولپمنٹ یہ ہے، رپورٹ آئی کہ آن لائن جو سروس ہے خودکش بمبار نے وہ استعمال کی ہے، اور اس کی مدد سے وہ پہنچا کچہری میں۔ ان تمام جو ایشوز ہیں ان پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں بیورو چیف 92 نیوز اسلام آباد طارق عزیز بھی جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ طارق صاحب، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد سے موسٹ امپورٹنٹ یہ احوال آپ نے بھی دیکھا ہے، پرائم منسٹر پاکستان کی سپیچ آپ نے بھی سنی ہے، اور پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ 19 سال بعد یہ خواب پورا ہوا ہے۔ سی او ڈی میں کیے گئے وعدے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تمام کے تمام پورے ہوئے ہیں؟ اب ایسا یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی، باقی باتیں تو ہم کرتے ہیں، طارق عزیز صاحب سے بھی بات کریں گے۔ یہ جو آئینی عدالت کے حوالے سے 19 سال پرانا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے، اس میں نہ تو سی او ڈی کا کمال ہے، نہ زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا کوئی کمال ہے۔ وہ ایک پرانا سا لطیفہ ہے کہ ایک نوجوان تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اور ماں کو بہت زیادہ، ماں اس سے تنگ تھی اور وہ ماں سے تنگ تھا اور ماں کو تنگ کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ پکڑا گیا، تو جو پولیس کا روایتی طریقہ ہے انہوں نے جب وہ استعمال کیا تو اس نے آواز دی ماں، اچانک نکلا تو ماں نے کہا جیو تھانے دارا تیرے صدقے نو ماں تے یاد آ گئی۔ اصل میں یہ جو 19 سال پرانا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے، وہ تو داد تو دینی چاہیے جسٹس منیب اختر کو اور جسٹس
منصور علی شاہ کو اور ان ججوں کو جنہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا وہ نشستوں والا اور خصوصی نشستوں والا، تو اس کے بعد ہی پہلے آئینی بینچ بنا، اب آئینی عدالت بنی ہے۔ اس سے پہلے تو حکومت رہی، پہلے مسلم لیگ پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، 5 سال پورے کیے، کسی کو COD یاد نہیں آیا۔ پھر میاں نواز شریف صاحب آئے، 2/3 اکثریت تھی ان کے پاس، COD کسی کو یاد نہیں آیا، آئینی عدالت کم از کم یاد نہیں رہی۔ اب یاد آ گیا تو اچھی بات ہے، بہرحال داد دینی چاہیے۔ یہ انٹرسٹنگ ہے ارشاد صاحب، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت کے بعد ملک کے عوام کو عدل و انصاف میں سے کتنا حصہ ملتا ہے، کیونکہ ابھی تو عدل و انصاف جو ہے وہ مہنگا بھی ہے اور اشرافیہ کی دسترس میں ہے، عام آدمی تو درست بات ہے، بالکل درست بات ہے۔ یہ لیکن میرا خیال ہے طارق عزیز صاحب سے جانتے ہیں کہ وہاں جب آج یہ ایک تو طارق صاحب یہ بتائیں کہ جو وزیر اعظم نے اجلاس طلب کیا تھا ہنگامی کابینہ کا، وہ کیوں نہیں ہو سکا، اور کیا کابینہ کی پیشگی منظوری کے بغیر جو ترامیم پیش کی گئی ہیں، یعنی وہ اس مسودے میں یا اس بل میں جو سینٹ سے منظور ہوا تھا، ان کی کیا آئینی قانونی حیثیت ہوگی؟ یہ کسی وزیر سے، کسی ماہر قانون سے آپ کی بات ہوئی ہے، اور یہ کیوں جلدی تھی کہ کابینہ کے اجلاس کا بھی تردد نہیں کیا گیا؟ جی، وفاقی کابینہ کا اجلاس انٹیکٹ ہے، ابھی تو ہی یہ پرائم منسٹر کی اسپیچ ختم ہوگی، اس کے بعد وفاقی کابینہ کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، جہاں پرائم منسٹر کی سپورٹ، ایسے اتفاق سے میں وہیں کھڑا ہوں جہاں کے کابینہ کا اجلاس ہونا ہے۔ تو پرائم منسٹر کے عملے سے میں نے پوچھا کہ اجلاس ہے، تو انہوں نے کہا جی بالکل ہے، اس اسپیچ کے فوراً بعد پرائم منسٹر صاحب آئیں گے، کابینہ کی میٹنگ ہوگی، اجلاس ہوگا۔ البتہ یہ جو آپ نے نقطہ ایک اٹھایا ہے کہ کیا پہلے کابینہ سے منظور ہونے کے بعد پھر آئینی ترمیم اسمبلی میں پیش کی جانی چاہیے تھی؟ آئینی قانونی تقاضا تو یہی ہے جہاں تک مجھے علم ہے کہ پہلے جو ہے کابینہ منظوری دیتی، اس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا۔ اب یہ جو نے پہلے پارلیمنٹ میں پیش کرتی ہے قومی اسمبلی کی، اس کے بعد وفاقی کابینہ سے منظوری دی جائے گی۔ تاہم اس کے اوپر جو ہے آئینی اور قانونی ماہرین ایکسپرٹ سے بھی اوپینین دینا باقی ہے۔ میرے خیال میں اس کی شاید کوئی گنجائش ایسی ہوگی، ادروائز حکومت ایسے اتنی بڑی کوئی ایسی غلطی کر سکتی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کسی ایکسپرٹ سے ابھی تک بات ہو نہیں سکی۔ یہ کابینہ کا اجلاس البتہ طے ہے، ابھی اس تھوڑی دیر اگلے کوئی 4-5 منٹ میں یوں ختم ہوگا، کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ جی صحیح۔ اچھا یہ فرمائے طارق صاحب کہ ماحول کیا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب بڑے طویل عرصے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے، پہلے بھی میرا خیال ہے وہ جب ترمیم 26 میں آئی تھی اس وقت ہی وہ شریک ہوئے تھے، اس کے بعد تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کسی اجلاس میں ان کو شریک ہوئے۔ وہ کیسا رہا، ان کا کیسا استقبال ہوا، اور اوورآل جو مسلم لیگ کے ارکان ہیں خاص طور پر، کیونکہ نواز شریف صاحب کی شرکت کا مطلب ہے کہ اونرشپ دی ہے انہوں نے اس ترمیم کو، کہ یہ برین چائلڈ مسلم لیگ نون کا ہے اور میاں صاحب کی فل سپورٹ حاصل ہے اس کو، تو کیا ماحول تھا؟ MNAs کیا کہہ رہے تھے؟ جی بالکل، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ نواز شریف صاحب کے ووٹ کی اتنی ضرورت نہیں تھی، حکومت کے پاس 12 سے 14 ووٹ اب بھی زیادہ تھے، ان کو مطلوبہ تعداد سے 14 ووٹ زیادہ تھے۔ نواز شریف صاحب کا ووٹ دینے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اس سارے عمل کی اونرشپ لی ہے۔ یہ پیغام دینا تھا کہ جو ایک ہوتا ہے کہ شاید نواز شریف اس سسٹم سے خوش نہیں ہیں، وہ اس پہ راضی نہیں ہیں، ادروائز حمزہ شہباز تو نہیں ہے ووٹ دینے، اگر اتنا ہی ضروری ہو تو حمزہ شہباز صاحب تو تشریف نہیں لے کے آئے، لیکن نواز شریف صاحب تشریف اسی لیے لے کے آئے اس سارے سسٹم کو وہ انہوں نے اون کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہیں۔ یہ توسع غلط ہے کہ وہ نہیں ہیں، ناراض ہیں، اور وہ بالکل اس کے بینیفیشری بھی ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہیں۔ انہوں نے ووٹ دیا، جب وہ آئے تو پہلے انہوں نے وزیر اعظم کے چیمبر گئے، وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیمبر سے باہر آ کے ان کو ریسیو کیا، استقبال کیا، چیمبر میں بیٹھ رہے، اور پھر جو ہی یہ ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تو ان کو پروٹوکول کے ساتھ ایوان میں لایا گیا۔ ایوان میں جب بیٹھ گیا ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا، شیخ وائز جو ہے وہ ان کو سٹ اینڈ اسٹینڈ کی پریکٹس کی تھی۔ جب نواز شریف صاحب 2-4 دفعہ اٹھے اور بیٹھے تو انہوں نے اسپیکر صاحب نے یہ پیشکش کی کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو آپ بیٹھ جائیں، آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا۔ لیکن نواز شریف صاحب ہر شیخ کے اوپر یہ کھڑے ہو کے ووٹ دیتے رہے، پھر بیٹھتے رہے۔ اس دوران ان کا تھوڑا شوگر لیول بھی ڈاؤن ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے پھر بیٹھ کے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ خورشید شاہ صاحب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی جو ہے یہ وہ ویل چیئر پہ آئے، انہوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ تہمینہ سلطانہ بھی آئیں، وہ بھی ان کی طبیعت ناساز تھی، انہوں نے بھی جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے جو ووٹنگ میں حصہ لیا ہے۔
تو نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے ایک لمبی لائن بھی تھی, پرانے لوگ بھی مل رہے تھے, ان کے خیریت معلوم کر رہے تھے. تاہم اسی دوران جو ہے پی ٹی آئی نے بھی ان کا گھیراؤ کر لیا. پی ٹی آئی کا کار نے وہاں پہ جو ہے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دی اور ان کے اوپر پرائم منسٹر نواز شریف اور اسحاق ڈار یہ فرسٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اوپر وہ پھینکے. تو اس دوران جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے فوری طور پر جو ہے وہ منگوا لیا, اپنے سارجنٹ کو منگوا لیا اور ایک لین کھڑی کر دی نواز شریف سے, کوئی حساب میں لے لیا گیا تاکہ کوئی اپوزیشن کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ ہو. تو میاں نواز شریف جو لمبی دیر وہاں پہ بیٹھے ہیں, اس کے بعد جب ان کے تھوڑا جب ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا تو پھر ان کو واپس پرائم منسٹر کے چیمبر میں لے جایا گیا اور پھر انہوں نے جا کے وہاں کوئی ریفریشمنٹ کی کھانے پینے کا کوئی انتظام کیا گیا تھا. اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا پرائم منسٹر کی اسپیچ ہو گئی ہے, پرائم منسٹر کی اسپیچ ختم ہو گئی ہے اور اس کے فوراً بعد وفاقی کابینہ والا ہے. طارق صاحب یہ بتائیں اگر آپ سن سکتے ہیں, جو افزائی کا ماحول تھا اس میں خورشید شاہ صاحب کو بھی بڑی ایک پذیرائی حاصل ہوئی. وہ بڑے مدت کے بعد آئے تھے, وہ بیمار تھے, تھے. اکراس دا بورڈ تمام ارکان اسمبلی جو ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ اپوزیشن, تو انہوں نے خورشید شاہ صاحب کو ملے, عیادت کی, ان کا حال احوال پوچھا. اسی طرح نواز شریف صاحب کے گرد بھی ایک بڑا رشتہ لوگوں کا, ملنے ملانے والوں کا. تو یہ سلسلہ تھا. بلاول بھٹو تھے, آصفہ بھٹو بھی تھیں. تو بڑا ایک تمام جو ایسے لیڈر جن کو کم ملتے ہیں ایم این اے سے اپنے, تو ان کو آج موقع مل گیا تھا. سب لوگ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی درخواستیں بھی دے رہے تھے, اپنے مسائل بھی بیان کر رہے تھے, اپنے گلے شکوے بھی پیش کر رہے تھے. تو ظاہر ہے آج کا دن ٹھیک ہے. یہ طارق صاحب آپ نے بتایا, ذرا یہ بتائیے, آپ نے اپوزیشن کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو ایجنڈے کی کاپیاں ہیں وہ پھاڑی اور پھر سارجنٹ ایٹ آرمز کو بلا لیا گیا. ووٹنگ سے پہلے بلاول صاحب نے بھی اسپیچ کی, اپوزیشن اوور آل نعرے بازی تو کرتی رہی, لیکن جو اس کی مخالفت میں آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس ترمیم کے جو خلاف ہے, آج کی ڈیمونسٹریشن میں وہ یہ باور کروا پائی عوام کو کہ وہ واقعتاً اس کے خلاف ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی صفوں پہ متضاد آراء بھی رہتی ہیں. تو اس سلسلے میں آپ نے کیا آبزرو کیا؟ دوسرا یہ بتائیے کہ پہلے ہم سن رہے تھے چینلز پہ آ رہی تھی خبر کہ 11 ترامیم اپوزیشن نے پیش کی ہیں, بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے واپس لے لیے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا منطق تھی؟ پہلے ترامیم پیش کی گئیں پھر واپس لے لی گئیں, تو کچھ اپوزیشن کی طرف سے پتہ چلا کہ یہ فیصلہ ریورس کیوں ہوا؟ جی بالکل, اس کا ایک ہی وجہ تھی کہ اگر ترمیم میں حصہ لیتے, تجاوز دیتے, امینڈمنٹ میں حصہ لیتے تو پھر اس کا مطلب تھا وہ سسٹم کا حصہ بن جاتے تھے. میری اطلاع یہی ہے کہ خان صاحب کی طرف سے جو ہے ان کو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی. پہلے انہوں نے اپنے طور پہ امینڈمنٹ کی آئے کی ہوئی تھی, یہ دینے والے تھے, لیکن بانی پی ٹی آئی کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ آپ بالکل اس کے حصہ نہ لیں, کوئی امینڈمنٹ دے رہے, ہمیں بالکل کسی سے قبول نہیں ہے. تو آپ احتجاج کریں, شدید احتجاج کریں. جو انہوں نے کیا ریکارڈ کے اوپر آیا, پور شدید احتجاج کیا گیا, انہوں نے جتنا ہو سکتا تھا اسمبلی کے ہاؤس میں. اس کے بعد واک آؤٹ کر کے چلے گئے. ترمیم واپس انہوں نے اسی لیے لیے تھی کہ وہ ترمیم دیتے اور وہ اس عمل کا حصہ بن جاتے تھے, اس سلسلے سے انہوں نے اس عمل کو قبول کیا ہے. یہ واحد وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ترمیم واپس لے لی ہے اور واک آؤٹ کر کے اسمبلی سے باہر چلے, ہاؤس سے باہر چلے گئے. صحیح ہے. اچھا, جو معاملات پینڈنگ رکھے گئے ہیں طارق صاحب ابھی, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ میں بھی کہا کہ این ایف سی سے متعلق جو مشاورت ہے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا, تو یہ بات بھی ابھی آن ٹیبل ہے کہ این ایف سی ری وزٹ ہوگا اور پیپلز پارٹی اس پہ ہردرم بھی ہے, بضد بھی ہے, پھر بادشاہ خان جو کالا باغ ڈیم ہے اس کا بھی ذکر ہوا. تو اب کسی یکے بعد دیگرے کوئی ترمیم کا ماحول بن رہا ہے, کسی اگلی ترمیم کی تیاری بھی لگ رہی ہے. وہاں جو گفتگو ہوئی آپ کی لیجسلیٹر سے, ان کی کیا رائے ہے اس پہ؟ بالکل, 2-3 اہم بندوں سے بات ہوئی, حکومت کی اہم بزرگ سے بات ہوئی. تو میں نے کہا تو 28ویں ترمیم کا میں نے جب ان سے پوچھا کوئی ایسا ہے تو انہوں نے دیا گیا. انہوں نے کہا 28ویں ترمیم بالکل آ سکتی ہے, کیونکہ اے ایس سی کے مطالبات 26ویں ترمیم کے جو تھے اس کو 27ویں میں پینڈنگ کیا گیا تھا. اب بھی اس میں نہیں ہوئے تو ان کا بڑا شدید احتجاج ہوا ہے. تو ان کو یہی کہا گیا کہ 28ویں ترمیم جلد ہوگی. اس سے ایم کیو کا مطالبہ جو تھا لوکل پارٹیز کا نیا نظام, وہ بھی کیونکہ 27ویں ترمیم میں شامل نہیں ہو سکا. بلوچستان سے پاپ پارٹی کا مطالبہ تھا کہ صوبائی سمتی کی سیٹوں میں اضافہ کیا جائے, وہ بھی 27ویں میں نہیں ہو سکا. این ایس سی والا معاملہ بھی چھڑنا, اس کے اوپر ریویو کرنا تھا, وہ بھی نہیں ہو سکا. تو کبھی امکان یہی ہے, حالات یہی بتا رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم جلد رہے گی, جس میں باقی جو ایشوز رہ گئے تھے ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اتحادی جماعتیں جو ہیں انہوں نے ووٹ دیا ہے, 27ویں ترمیم پاس کی ہے,
لیکن ان کے تحفظات موجود ہیں, MQM کے تحفظات موجود ہیں, بار پارٹی کے تحفظات موجود ہیں, ANP کے تحفظات موجود ہیں. ان تحفظات کو اسی طور پر دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے. اب یہ 28ویں ترمیم کب آتی ہے, لیکن بالکل اس کا امکان موجود ہے. حکومت اس کی تیاری میں نظر آتی ہے کہ 28ویں ترمیم آئے گی تو جو چیزیں رہ گئی ہیں اس میں جو ہے باقی اتحادیوں کو اعتراضات بھی طور دیے جائیں گے, ان کے مطالبات بھی موجود کیے جائیں گے. تو یقینی طور پر جو حکومتی حلقوں میں یہ بات کی جو ڈسکس ہو رہی ہے کہ 28ویں ترمیم جلد آئے گی. صحیح ہے. اچھا طارق صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ تھا باب پارٹی کا مطالبہ یا احمد ولی خان کا مطالبہ یا MQM کا, اس پر کس کو اعتراض تھا؟ کیا پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں بڑھیں یا بلدیاتی جو معاملات ہیں وہ بہتر انداز میں سامنے آئیں؟ جی, پیپلز پارٹی کا سیٹوں پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. پیپلز پارٹی کا MQM کے جو بلدیاتی نظام وہ لے کے آنا چاہتی ہیں وہ پیپلز پارٹی کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہاں بھی MQM کو لالی پاپ دیا گیا ہے کہ آئندہ جو ترمیم ہوگی اس میں ڈالیں گے. جو آج اگر پیپلز پارٹی کا وہ بلدیاتی نظام جو MQM کا پیش کرتا ہے وہ موجود نہیں ہے تو کل کلام کو کیسے پیپلز پارٹی کے لیے وہ قابل قبول ہو جائے گا؟ وہ تو پیپلز پارٹی کو اپنی پولیٹیکلی وہاں پہ کراچی میں موت نظر آتی ہے. میرا نہیں خیال کہ وہ آئندہ بھی اس کو قبول کریں گے. بہرحال ابھی ان کو وعدہ کر کے اس بات کو ڈال دیا گیا ہے. یہاں دوسرا سوال ہے سیٹوں کا. بلوچستان کی اسمبلی کی سیٹوں میں اضافے کا مطالبہ تھا, اس میں کسی سیاسی جماعت کو اعتراض نہیں تھا. البتہ یہ ضرور ہوا کہ جب بلوچستان کی سیٹوں میں اضافے کی بات ہوئی تو پھر جو سندھ پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ ہمارے بھی سیٹیں آبادی زیادہ بڑھ گئی ہے, یہ سیٹیں 1990 کے مطابق ہیں تو ہماری سیٹیں بڑھائی گئی. تو اس کے بعد KPK کا بھی مطالبہ آ گیا تھا, تو پھر KPK کی سیٹیں بھی بڑھانا پڑتی ہیں, سندھ کی بڑھانا پڑتی ہیں, اور بلوچستان کی تو یہ جو ہے وہ ایک وہ کہتے ہیں دوبارہ سے تو اس سلسلے سے بچنے کے لیے تو پھر وہ بلوچستان اسمبلی کی سیٹوں کو بھی فی الحال روک دیا گیا ہے. انہیں یہی وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کو نیکسٹ ٹائم پہ دیکھیں گے. جہاں تک ANP کا تھا, ANP کا مطالبہ اتنا بڑا کوئی نہیں ہے. میں ANP کے جو نوجوان سینیٹر رہنما ہیں اپنا احمد ولی خان, میرے خیال ہے اپنا ووٹ بینک ان ٹیکس سیکشن کے لیے وہی کالا باغ ڈیم کے خلاف بات کرنا, یہ نام کی تبدیلی کی بات کرنا. جی ٹھیک. اس کے علاوہ ان کا کوئی لاسٹ یہ بتا دیں طارق صاحب کہ ظاہر اپوزیشن نے احتجاج کیا لیکن ہم نے دیکھا کہ ووٹنگ کے دوران JUI کے کچھ لوگ بیٹھے رہے, تو JUI کی ود ان اپوزیشن جو پوزیشن رہی وہ کیا تھی؟ JUI کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ تو طے تھا کہ JUI کا خودی فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں کرنا, لیکن اب ان میں کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود بنگلہ دیش چلے گئے تھے اور کوئی واضح ہدایات نہیں تھی, اس لیے آدھے ان کے ارکان قومی اسمبلی اٹھ کے چلے گئے. چند بیٹھ 3 سے 4 2 خواتین تھیں, 2 جو ان کے میل MNA سے وہ بیٹھے رہے. تاہم انہوں نے کسی کاؤنٹنگ میں حصہ نہیں لیا نہ واک آؤٹ کیا. ان کو جب بعد میں احساس ہوا کہ ہم نے جب ان کو ہدایت آئی تو بعد میں جو ہے وہ ووٹنگ جو آدھی ہو چکی تھی تب انہوں نے 4 لوگوں نے اٹھ کے جو ہے وہ خلاف ووٹ دیا, وہ اس عمل کا حصہ بنے. لیکن وہ کافی لوگ آدھے نے واک آؤٹ کیا, آدھے بیٹھ رہے جو بیٹھ رہے تو پھر انہوں نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا 4 لوگوں نے. جب اسپیکر نے انگیز ووٹ کے ہاتھ کھڑا کرنے کے بعد 3 سے 4 لوگوں نے JUI کے انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے جو ہے کی مخالفت کی اور انہوں نے ریکارڈ کے اوپر یہ لا دیا کہ JUI اس کا حصہ نہیں ہے اور ہم نے مخالفت کی ہے. شاید یہ ان کی پارٹی کی ہدایات ان کو ملی لیکن یہ لیٹ ملی. آدھا پروسیس مکمل ہونے کے بعد انہوں نے اس عمل میں حصہ لیا اور اپنی مخالفت شو کی. جی ٹھیک, بہت شکریہ طارق عزیز, بیورو 92 نیوز اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 2 ڈیولپمنٹس ہیں, ایک تو جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ نیشنل اسمبلی سے بھی منظور ہو چکی ہے, اور دوسرا جو آج پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ افغانستان کو ایک بار پھر کہتے ہیں کہ وہاں امن میں ہمارا حصہ بنیں, ادروائز لگام جو ہے وہ ڈالنی پڑے گی. دوست ممالک بھی لگے رہے لیکن کل کا انسیڈنٹ بھی آپ نے دیکھا, 2 انسیڈنٹ ہیں انفارچونیٹلی. اب پرائم منسٹر کا یہ میسج آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس اے فائنل کال, اور اگر
یہ بات بھی نہیں مانی جاتی, دوست ممالک کی کوششیں بھی رنگ نہیں لاتی, تو بریگیڈیئر صاحب پھر کیا ہوگا؟ کہ سائے ٹائم پہلے بھی پرائم منسٹر اگر آپ کو یاد ہو تو بنو والے واقعے کے بعد بنو بھی گئے تھے, وہاں سے بھی انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ آپ افغان طالبان رجیم یا پاکستان کو سلیکٹ کریں یا ٹی ٹی پی کو سلیکٹ کریں. تو ادھر بھی واضح تھا, آج بھی واضح میسج ہے, لیکن میرا خیال میں یہ باز نہیں آئیں گے, اور آپ دیکھیں گے فیوچر میں بھی یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. اور جس طریقے سے یہ اسلام آباد کا واقعہ ہوا ہے تو انہوں نے ایک میسج آپ کو دیا کہ ہماری ایکسس یہاں پہ ہے, پہنچ یہاں پہ ہم جا سکتے ہیں, تو اور بھی ہمارے باقی شہروں میں بھی کچھ ہو سکتا ہے. سو دیئر فور کہ ہم نے چیزوں کو بڑا سیریسلی لینا ہے, کیونکہ ان کی کنونشنل کیپیبلٹی تو کوئی نہیں ہے, لیکن پاکستان کے پاس کیپیبلٹیز تو بہت زیادہ ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھیں نا کہ ان کے ساتھ جس طریقے سے ہم نے ٹیک آن کیا تھا ان کو, اسپیشلی خاص جون سے لے کے ابھی تک جو 1700 کے قریب یہ دہشت گرد مارے گئے ہیں, اور جو تقریباً آلموسٹ 172 تشکیلیں افغانستان سے خیبر پختونخوا میں آئی ہیں, اور اباؤٹ 4000 پلس ان کی اسٹرینتھ تھی. تو وہ تو ایکٹیولی اس میں انوالو ہے. افغان طالبان رجیم تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں رجیم ایک ٹیررسٹ تنظیم ہے, اور ٹیررزم کو یہ فروغ دے رہے ہیں. پاکستان کے پاس تو ابھی آپشنز یہی رہ گئے ہیں کہ پاکستان ایک تو میرے خیال میں کائنیٹک ایکشنز پہ جائے گا, اور اسپیشلی جو ہمارے پاس ہے آپشنز ہے, ہمارے پاس ڈرونز ہے, سرویلنس ہمارے پاس ہے, لانگ رینج آرٹلری کی کیپیبلٹی ہے, اور بارڈر ریجنز پہ ہمارے اسپیشل فورسز بھی آپریٹ کر سکتے ہیں. سو میرے خیال میں اس آپشنز کو ہم ابھی یوز کریں گے. اور پاکستان کے لیے دیکھیں کہ جب آپ اسلام آباد میں آگے دہشت گردی کرتے ہیں, دیٹ از آور سینٹر آف گریوٹی, اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. کیڈٹ کالج وانا پہ جاتے ہیں, آپ اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے تھے اے پی ایس پشاور والا, تو میرے خیال میں سیریس ڈیولپمنٹ ہے. اور پاکستان کو وہ تمام لیوریجز جو ہمارے پاس اویلیبل ہے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ ہم نے پاکستان میں ایک سٹیپ پیچھے لینا نہیں ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیں کہ جو ایک سوچ آتی ہے ایک پاکستانی کو, جو ظاہر بات ہے کہ ہمسائے ملک کے طور پر بھی, مسلمان کے طور پر بھی ہمیشہ خیال رکھتا ہے افغانستان کا, کہ اگر ہم وہاں رجیم چینج ہو جاتی ہے ہمارے کسی ایکشن کی وجہ سے, یا وہاں جو انریسٹ پیدا ہوتی ہے, تو ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ طالبان کے بعد جو کوئی حکومت وہاں قائم ہوگی وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگی؟ ماضی کا تجربہ تو بڑا تلخ رہا ہے کہ جس کی ہم نے حمایت کی یا مدد کی وہ ہمارے ہی گلے کو پڑا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں لیکن افغانستان کی آپ تاریخ دیکھیں, اگر ہم ماڈرن ہسٹری دیکھیں, کنگ ظاہر شاہ کے بعد جب سے سور کا انقلاب آیا, سردار داؤد جب پرائم منسٹر بنے, اس کے بعد سب سے زیادہ ہیٹریڈ, سب سے زیادہ پاکستان کو ڈیمیجنگ سردار داؤد تھا. پشتونستان کو انہوں نے سارا سٹنٹ انہوں نے چلایا انڈیا کی مدد سے, پشتون زلمے بنایا, اور جس میں دہشت گردی میں یہ لوگ استعمال ہوئے, بم بلاسٹ پاکستان میں کرواتے رہے. اس میں انڈیا واز ایکولی پارٹ آف پشتون زلمے کو سپورٹ کرنے میں. اور اسی داؤد کے دور میں یہ ڈیورن لائن کو بھی اس کو بھی انہوں نے اچھالا, اور سبسیکوئنٹلی باقی میں پھر آ کے نجیب کا جو دور تھا وہ بھی زیادہ اینٹی پاکستان تھا. سو انڈیا کا جنرلی فوکس رہا ہے داؤد پہ بھی اور نجیب کے اوپر. پھر دیکھیں جب طالبان مجاہدین آئے تو انفارچونیٹلی دیکھیں اس میں تو آپس میں یہ لڑتے رہے, فیکشنل فائٹ, اور ان میں چکروں میں پڑے رہے, اور ہم نے کوشش اس وقت بھی کی فیسیلیٹیٹ کروائے, نہیں کر سکیں. اور اس کے بعد افغان طالبان جو اس وقت جو آئے شروع والے, تو سم ایکسٹینٹ کچھ بہتر تھے ان سے, ہم کہہ سکتے ہیں ہوا. لیکن اس کے بعد اشرف غنی اور کرزئی نے بھی وہی کردار ادا کیا. انہوں نے بھی, این ڈی ایس نے بھی فیسیلیٹیٹ کیا راہ کو پاکستان کے اگینسٹ, اور وہاں سے پاکستان کے ساتھ جو دہشت گردی ہوتی رہی ہے. اب طالبان رجیم یہ جو آئے ہیں, یہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ان سے توقعات اچھی تھی, لیکن جنہوں نے یہی سوال ہے جو آپ نے سارا بیک گراؤنڈ بتایا. ارشاد صاحب کا بھی بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جو کرنٹ افغان طالبان رجیم ہے اس کے بارے میں شواہد بھی موجود ہیں, لیکن اگر ایک انڈیجنس طور پہ وہ چینج ہو جاتے ہیں, افغانستان کے اندرونی حالات ایسے ہو جاتے ہیں, تو جو نئے آئیں گے پاکستان کی ان سے متعلق اپروچ کیا ہونی چاہیے, اور پاکستان کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے اس ہسٹورک بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ وہ پاکستان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے بھی ہے. دیکھیں کہ تو اگر ڈیموگرافی ہم دیکھیں افغانستان کے اندر 42% پشتون ہیں, اس پشتون میں سے بھی میجارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے.
58% لوگ دے آر نان پشتون، وہ گورنمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں. وہ تو اس بات کو بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ پشتون یہاں پہ کیوں کہتے ہیں افغانستان. انہوں نے کہا باقی قومیت یہاں تاجک دے آر 27% ہے، ازبکس دے آر 11% ہے، 10% ہزارہ ہے، باقی بھی یہاں پہ قومیں ہیں. تو ان کا زیادہ انفلوئنس ہے. آپ کو پتہ ہے پنجشیر میں، اور ان کا اسٹرانگ نادرن الائنس جو تھا، یونائٹڈ فرنٹ تھا، جو بھی تھا، ابھی تک وہ حکومت جو آپ کہیں کہ تو دیکھیں کہ نادرن الائنس کو ابھی تک نہیں ملی ہے. جس طرح وہ وہاں سے جسٹس دے رہے ہیں، ایز فار ایز میرے خیال میں وہ قدر بہتر ثابت ہوں گے. لیکن یہاں پہ باقی جو لوگ تھے، یہ ہمیشہ انہوں نے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلا ہے تاکہ لوگوں کو کنٹرول کر کے پشتونستان کی بات کی جائے، ڈیورن لائن کے سو کال ڈرامہ کیا جائے. تو میرے خیال میں ادھر سے کوئی ہمیں چانسز نہیں لگتے ہیں. تو موسٹ پرابلی اگر رجیم چینج ہوتا ہے، انکلوسیو گورنمنٹ آتی ہے جس میں سب کے ریپرزنٹیشن ہو، تو جا کے یہ چیزیں ممکن ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی. اگر خالی یہی لوگ آتے رہیں گے تو بالکل اس میں کوئی ہمیں امید نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے. اچھا، یہ بروی صاحب یہ فرمائیں کہ اب اسلام آباد کے اور بنو یہ جو واقعہ وانا کا ہوا ہے، اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع نے، یہ کہا تھا کہ اب ایک بھی کوئی اگر واقعہ ہوا تو سیز فائر ختم ہو جائے گا. تو کیا اب ہمیں پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے؟ اور کیا ترکی اور قطر جو ہے، جو طے پایا تھا کہ جو سیز فائر کی خلاف ورزی کرے گا اس کو جرمانہ ہوگا، تو کیا ترکی اور قطر اب افغانستان کو جرمانہ کریں گے؟ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ آپ درست ہیں، یہ غلط ہے؟ ارشاد صاحب، وہ تو کنکلوڈ ہی نہیں ہوا، تو میرے خیال میں وہ تو ایگریمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، دیٹ از آؤٹ. لیکن ایک چیز میں یہ آپ کو واضح کروں، جو یہ واقعہ ہوا وانا کیڈٹ کالج والا اور اسلام آباد کچہری والا، آپ دیکھیں گے جو انسٹیگیٹرز تھے، جو ایبیٹرز تھے، جو فیسیلیٹیٹرز تھے، they will be brought to justice. آپ یقین رکھیں اس پہ بالکل معافی اس پہ کوئی نہیں ہوگی. سیکنڈ، ہم نے یہ بھی بڑا واضح کہا تھا جب یہ بات چیت ہوئی کہ یہ سیز فائر از کنڈیشنل، اور کنڈیشنل یہ ہے تب اگر افغانستان سے کوئی حملہ اوریجنیٹ ہوتا ہے تو اس پہ جواب ہوگا، یا حملہ کوئی پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اس کے بعد تانے بانے اسٹیبلش ہوتے ہیں کہ افغانستان سے، تب بھی جواب دیا جائے گا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو کیڈٹ کالج والا تھا، they were in communication with افغانستان میں، وہاں سے انسٹرکشنز لے رہے تھے. وہ سملرلی ابھی جو کچہری والا بھی ہے، اس کے بھی فورنسک کے بعد اسٹیبلش ہوگا، اور لائکلی ہوگا یہ بھی کوئی افغان ہی ہوگا جو وہاں سے آیا ہے. اور تو یہ وہ چیزیں ہیں. پاکستان کے پاس دیکھیں ابھی ہے ڈرون کیپیبلٹی ہے، اور ہم تو یہاں سے بیٹھ کے وہ پریسیشن سٹرائکس پہ ہم جا سکتے ہیں. سرولنس کے لیے ہمارے پاس بہترین کیپیبلٹیز ہے، الیکٹرانک وارفیئر ہے، وی ہیو لانگ رینج آرٹلری ہے جو یہیں سے بیٹھ کے ہم وہاں پہ سٹرائک ان کو برگیڈیئر صاحب، یہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں. پاکستان ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کل کے واقعات کے بعد، جو خوشائند بات ہے کہ سی ایم کے پی کے نے اس کی مذمت کی ہے. پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے اس کی حمایت کرنی ہوگی. آج امن جرگہ ہوا ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز شریک ہوئی ہیں. اسپیکر کے پی کے اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب نے اس کو ہوسٹ کیا ہے. گورنر صاحب موجود تھے، سی ایم موجود تھے، اپوزیشن لیڈر موجود تھے، 400 کے قریب دیگر لوگ موجود تھے. اب کیا کائنیٹک آپریشن کے لیے اگر ہم بڑھ رہے ہیں، ویسے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کسی بھی لارج سکیل آپریشن کی ود ان پاکستان تردید کی تھی جو لاسٹ بریفنگ تھی ان کی، لیکن اگر کائنیٹک آپریشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ پہلے سے موجود ہے اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو چکی ہیں. یہ 2 دن کی ڈیولپمنٹس کیا بتاتی ہیں، آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ یہ لیکن جی ایز لانگ پاکستان کے اندر اگر اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، تمام صوبے آن بورڈ ہوتے ہیں، اسپیشلی خیبر پختونخوا کی بات ہوتی ہے، تو اگر وہ جس طرح بات کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے تو پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا ہے. ہم نے تو یہ چیزیں ہم کوئی مڈل ایسٹ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ عراق ہے، سیریا ہے، اسرائیل ہے، جو مرضی کرے. اور افغانستان کی ناٹ ڈکٹیٹ پاکستان کی آپ یہ کریں، آپ یہ ہم سے یہ کریں. وہ آپ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بارڈرز کھول دیں، پورس بارڈرز ہونا چاہیے، وی شوڈ بی نو ڈاکومنٹ رجیم، کوئی چیکنگ شیکنگ نہیں ہونی چاہیے. جس طرح افغان ٹرانزٹ ٹریڈ چل رہی تھی وہ چلنی چاہیے، جس طرح سمگلنگ ہو رہی تھی وہ سمگلنگ ہونی چاہیے. انلیگل اسپیکٹرم ہے وہ وہاں پہ چلنی چاہیے، کیونکہ ان کے جو ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کا نقصان ہوا. فاٹا میجر کو آپ واپس لے لیں کیونکہ دے نیڈ اے فال بیک پوزیشن، وہ اپنا شریعت لے کے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں.
سو وہ چیزیں پاکستان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پاکستان کو دے کانٹ ڈکٹیٹ پاکستان کو. ہم تو یہ کہتے ہیں یہاں 4 کروڑ پشتون پاکستان میں بیٹھے ہیں بھائی, 1.5 کروڑ وہاں پہ پشتون ہیں. کراچی سب سے بڑا شہر ہے پشتونوں کا اس وقت ساؤتھ ایشیا میں. اس کے بعد پشاور ہے, پھر کابل ہے, قندھار ہے. پشتون تو یہاں پہ سب سے زیادہ پیٹرائٹک ہے, سب جگہوں پہ وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو وہ آ کے ہمیں جوائن کر لینا. باقی 58% تو وہاں پہ تاجک بھی ہیں, ازبک بھی ہیں, ہزارہ بھی ہیں. تو وہ تو پھر اپنے کل وہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم تاجکستان چلے جائیں, ہم ازبکستان کو جوائن کر سکتے ہیں, ہزاراز ڈکلیئر اپنے انڈیپینڈنس کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں. سو ہم ڈکٹیشن لینے کے اس میں نہیں دیکھیے, لیکن بات چیت یقیناً پاکستان نے یہ چیز کلوز نہیں کی ہے, بات چیت ضرور کرے گی, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو اس کا جواب بنتا ہے وہ جواب ضرور دیا جائے گا. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ عام طور پر بحث ہوتی ہے کہ آخر ٹی ٹی پی کی خاطر افغانستان کی موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان سے تعلقات کیوں خراب کر رہی ہے, کیوں خراب کرنا چاہتی ہے؟ کیا یہ ٹی ٹی پی وجہ ہے, یہ بھارت کا انفلوئنس ہے, یا کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے مفادات کو بھی داؤ پر لگا کر پاکستان کی مخالفت بول لے رہے ہیں اور صلح کی طرف نہیں آ رہے؟ شاہ صاحب بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں, ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ دہشت گرد جن کے یہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں, چاہے وہ نیٹو ہے کہ آئی ایس ایف کے اگینسٹ, ایک وہ ہے. سیکنڈ, ان کی ایلیجینس سے بیعت ہے ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کے ساتھ. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے ان کا ایک, آپ دیکھیں, ایتھنیسٹی ہے. بینگ پشتون سے کلچر, ٹریڈیشن, روایات وہ ایک ہیں, ایک تو وہ اس کو کہتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں نا کہ جو ان کو جو میرالی ایکارڈ ایک ہوا تھا, بڑا مشہور ہوا تھا, ایون 2021 سے پہلے یہ میرالی ایکارڈ ہوا, حقانیوں نے سائن کیا فتنہ الخوارج کے ساتھ. اس میں گل بہادر گروپ کے بھی لوگ تھے, ایک سوکار اتحاد المسلمین تھی, مولوی فقیر محمد تھے, سارے تھے. ان کے ساتھ ایک انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا, اور اس میں انہوں نے حقانی نے, سراج الدین حقانی نے یہ کہا تھا کہ ہم پاور میں آئیں گے تو وی ول سپورٹ یو. آپ جو شریعت ہے کہ اس فاٹا میں اس کو شریعت لے کے آپ جو برانڈ ہے وہ یہاں پہ لائیں, اور وہ چاہتے ہیں فال بیک پوزیشن ہو. پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ they are paying $43,000 monthly to نور ولی محسود, افغان طالبان رجیم ان کو دے رہی ہے. اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں جو ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پھر ایک ایلیمنٹ ہے کہ فیئر کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو 50-50 ہے کہ اگر ہم کریک ڈاؤن کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, تو یہ کہیں آئی ایس کو جا کے جوائن نہ کر لیں. تو سچویشن اب وہ والی آئی ہے جس طرح انہوں نے دے ریفیوز ٹو ہینڈ اوور اسامہ بن لادن تو امریکہ, جس کی وجہ سے القاعدہ کی وجہ سے افغانستان میں حملہ ہوا. آج وہ فتنہ الخوارج کو وہ ریفیوز کر رہے ہیں اس پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے, اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مجاہد ہیں اور کہ یہ ہمارے ساتھ لڑے ہیں. تو یہ وجوہات ان کو ایز اے بیڈ لیوریج, ایز اے پراکسی یا ہمارے اوپر پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ اسلام آباد میں جو واقعہ ہوا اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ریچ ہے, کیونکہ آپ کو 2 ہفتے پہلے انہوں نے تھریٹن کیا تھا کہ ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ they want to create fear and panic. پیچھے انڈیا ہے, تو ماسٹر ہینڈلر جو ہے انڈیا ہے, جو وہاں سے تین. اور آپ دیکھیں نا یہ جو حملہ ہوا اسلام آباد والا, یہ 12:45 پہ ہوا تھا, لیکن صبح 6:45 بجے کے قریب افغانستان کے جو ٹویٹر ہینڈلز تھے جو affiliated with GDI, انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد something is coming. یہ درست بات بریگیڈیئر صاحب آپ نے درست یہ فیکٹس آپ نے بتائے. بہت شکریہ بریگیڈیئر مسعود خان صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد جو پرائم منسٹر پاکستان نے سپیچ کی ہے, اب خبر یہ ہے کہ جو کابینہ کا اجلاس ہے اب وہ کل ہوگا. بہرحال معاملہ ابھی ٹیکنیکلی نہیں سمٹا ہے کیونکہ جو اضافی ترمیم ہے وہ سینٹ پہ دوبارہ جائیں گی, وہاں سے انہوں نے منظور بھی ہونا ہے. لیکن اپیرنٹلی اٹ لکس گڈ کہ گورنمنٹ اس حساب سے اپنا تمام معاملات مینیج کر گئی. اب جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ NFC اور صوبوں کے حقوق سے متعلق مشاورت ہوگی, کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ وہ جو صحت والی اور ایجوکیشن والی بات ہو رہی تھی یا دیگر میٹرز تھے NFC ریوزٹ کرنے کے, فارمولا ریوزٹ کرنے کے, وہ آن ٹیبل ہے اور 28ویں ترمیم کا کوئی اشارہ مل رہا ہے؟
اب صاحب یہ جو وزیر اعظم کی تقریر ہے اور جو آج وہ جو منظور شدہ سینٹ کا بل تھا اس میں مزید ترامیم جو ہے 7-8 شقوں میں، اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کا مشاورت کا عمل جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو قانونی مشیر ہیں، خواہ وہ وزیر قانون ہیں، خواہ وہ اٹارنی جنرل ہیں، کچھ اور لوگ بھی لازماً ہوں گے، وہ حکومت کو درست مشورہ نہیں دے سکے، درست رہنمائی نہیں کر سکے قانون، یا درست کنونس کمیونیکیٹ نہیں کر سکے. نہیں دیکھیں نا، چیف جسٹس آف پاکستان آئین میں لکھا تھا، پاکستان کا لفظ اڑا دیا کہ چیف جسٹس. سپریم کورٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ بنا دیا. وہ بھائی عالمی سطح پر عالمی اداروں میں جب آپ جائیں گے، آپ کا ایک چیف جسٹس ہوگا سپریم کورٹ کا، ایک چیف جسٹس ہوگا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا. اگلے سوال کریں گے کہ آپ میں سے چیف جسٹس پاکستان کون ہے، یا آپ کی عدالت جو ہے عدالت عظمیٰ کون سی ہے. تو آپ نے سوچے بغیر پاکستان کا لفظ اڑا دیا، اور پھر 2 دن کے بعد آپ کو احساس ہو گیا کہ وہ یہ تو غلطی ہوگی، اور یا شاید گوہر علی خان نے جو تقریر کی اس سے ان کو اندازہ ہوا. اسی طرح باقی بھی جو چیزیں اب تبدیل کی گئی ہیں، یہ پہلے مسودے میں ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی. اس وقت مزید غور و خوض ہونا. جلدی کیا ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے؟ کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے آپ کے پیچھے، شادی کا کارڈ تھوڑی تھا، آئینی مسودہ، آئینی مسودہ ہے. آئین میں ترمیم، اب 26ویں ترمیم کرتے ہوئے آپ نے نقائص چھوڑ دیے. اب 27ویں ترمیم میں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں لائیں گے. بھئی 28ویں کیا ضرورت ہے؟ اگر پیپلز پارٹی سے پہلے ہی مشاورت کر لی جاتی، باقی سیاسی جماعتوں سے ایک کنسنسس حاصل کر لیا جاتا، تو آپ کو اب 28ویں کی ضرورت نہیں تھی. اب 28ویں میں پھر مسئلہ ہوگا. پیپلز ایک بڑا پیش کیا جاتا ہے، عجیب سی ایک منطق پیش کی جاتی ہے، لاجک پیش کرتی ہے، جہاں اتفاق رہے ہو گیا وہ کر لی، پھر کوشش شروع کر. بھائی اتفاق رہے ایک دفعہ کر لیں. نہیں، پارلیمان کو کچھ رد کرنے کا موقع بھی تو دینا. نہیں، مذاق بنایا. سوال یہ ارشاد صاحب، آپ ایک چیز لانا چاہ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں تو وہ پیش ہی نہیں ہوئی نا. آپ نے اگر پارلیمنٹ میں پیش ہو بھی جائے، جہاں اتفاق نہیں ہے، تو وہ رد ہونا بھی تو رد ہو جائے گی. اس میں لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ جناب آپ آئین کو ترمیم کر رہے ہیں اور پھر سیاسی مسئلتیں آپ کے آڑے آ جاتی ہیں. تو آپ پیپلز پارٹی سے 4 دن اور مشاورت کر لیتے، ان کو ابھی تو قائل کرنا پڑے گا نا. 18ویں ترمیم کے حوالے سے جناب بلاول نے کہا کسی قیمت پہ ہم نہیں منظور ہونے دیں گے، دستبردار نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ صوبے جو حقوق حاصل کر چکے ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونے دیں گے. اب گیو اینڈ ٹیک ہی ہونا ہے نا. کچھ چیزیں آپ نے ان کو دینی ہیں، کچھ انہوں نے آپ سے. اسی طرح جو بلوچستان کی نشستوں کا معاملہ ہے، اسی طرح ایمل ولی خان کی. بھئی یہ ساری چیزیں آج کوئی حکیم نے نسخے میں لکھا ہے کہ آج ہی قومی اسمبلی سے منظور ہونی چاہیے، 2 دن بعد نہیں ہو سکتے، 3 دن بعد، 4 دن بعد نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے نا. تو اس سے ایک تو یہ بات واضح ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ آئین کو ایک ایسی دستاویز نہ بنائیں جو بازیچہ اطفال ہو، اور جو آپ کی سیاسی جو مہم جوئی ہے اس کا نشانہ بن جائے، ہدف بن جائے. یہ کام نہ کریں، ایک بات. اور جو کام کرنے ہیں پورے مشاورت کے ساتھ، پوری ڈسکشن کے ساتھ، کیونکہ آئین میں یہ لکھا، قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس طرح کی چیز ہوگی آپ اس کو پبلک کریں گے اور عوام کی آراء لیں گے. آپ وہ کام بھی نہیں کرتے. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ یہ آئین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جس پر آپ کو سول سوسائٹی سے، وکلاء ہیں، دانشور ہیں، یونیورسٹیز کے لوگ ہیں، اکیڈیمیا کے لوگ ہیں، صحافی ہیں، اور لوگ ہیں، ان سے وسیع تر مشاورت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد کیونکہ اس کو ایک اونرشپ ہوگی، جو لوگ آپ کو مشورہ دیں گے اور جن کے مشورے کو آپ قبول کریں گے، وہ اس کی اونرشپ ہوگی. جی اب اس کی اونرشپ ہے صرف مسلم لیگ نون کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس. ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی کے پاس بھی اس طرح سے ہے کہ جی آدھی چیزیں ہم نے کر لی ہیں، بعد میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا مارجن پیپلز پارٹی نے اپنا رکھا ہوا. یہ اب میرا جو ارشاد صاحب سوال ہے، یہ جو رپورٹ ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ترامیم لائی گئی ہیں، پھر وہ واپس لے لی گئی ہیں،
کیا اپوزیشن بھی اس معاملے پہ کنفیوز تھی جیسا جے یو اے والا؟ اچھا میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا بھائی، آپ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بیٹھیں گے اور آپ ڈیبیٹ میں حصہ لیں گے تو آپ حصے دار بن جائیں گے؟ بالکل نہیں ہے. آپ بیٹھیں، آپ اس میں ترامیم پیش کریں، عوام کو بتائیں کہ یہ جو ترامیم حکومت پیش کر رہی ہے یا اتحادی پیش کر رہے ہیں یہ آئین کے منافی ہیں، پاکستان کے قومی مفاد کے منافی ہیں، جو بیسک سٹرکچر ہے آئین کا اس کے منافی ہیں. عوام کو بتائیں کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے اور حکومت کہاں کہاں غلطی کر رہی ہے. جی. اس کے بعد آپ ایک متبادل ترامیم پیش کریں. عوام کو پتہ چلے کہ آپ بہتر سوچ رکھتے ہیں، آپ کے پاس بہتر دماغ ہیں اور آپ عوام کے حقوق کا، مفادات کا بہتر تحفظ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اگر وہ ترامیم ریجیکٹ ہو جائیں اس کے بعد واک آؤٹ اور بائیکاٹ کا آپشن جو ہے وہ تو آپ کے پاس موجود ہے. کچھ کر کے تو واک آؤٹ کریں نا، کر کے وہ کریں. آپ کہیں کہ جی آپ کو جو اسمبلی میں بلڈوز کیا جا رہا ہے، آپ ترامیم پیش کر دیں، پبلک کر دیں، سارا کچھ کر دیں. جب وہ رائے شماری کا مرحلہ ہے آپ کہیں کہ جناب ہمیں تو موقع نہیں دیا جا رہا، آپ واک آؤٹ کر جائیں، آپ بائیکاٹ کر جائیں. آپ کہیں کہ جی ہم اس طرح کے عمل کا حصہ نہیں بن رہے، لیکن آپ نے کچھ عوام کے سامنے متبادل رکھا ہی نہیں ہے. یہ آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اسمبلی سے مراعات لے رہے ہیں تو اسمبلی کے جو کارروائی ہے اس کا حصہ بھی بنیں. اور جہاں ضرورت ہو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں، آپ واک آؤٹ کریں، آپ کسی خاص سطح پہ آپ حصہ نہ بنیں. لیکن پہلے دن ہی کٹی کر کے بیٹھ جانا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی دانش مندی ہے. صحیح ہے. دیکھیں ماضی میں بھی اپوزیشن جو ہے یہ سارے کام کرتی رہی ہے. جی. نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اپوزیشن جو تھی وہ خان صاحب تھے نا اس وقت بھی، تو وہ کوئی ان کی ہر بات تھوڑی مان رہے تھے. جی. پیپلز پارٹی کی ہر بات مسلم لیگ نون تھوڑی مانتے تھے، یا مسلم لیگ نون کی، یہ تو اب اکٹھے ہوئے ہیں نا، ایک خطرے کے بنیاد پر یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. پہلے تو یہ الگ الگ ہوتے تھے، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے. تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ جناب یہ اگر بیٹھ گئے تو آپ تو شریک تھے. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس معاملے پر اپوزیشن کا نقطہ نظر کیا ہے، کیا اختلاف ہے. لیکن بہتر تجاویز سامنے آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک متبادل قیادت ہے جس کے پاس بہترین دماغ ہیں، بہترین سوچ ہے، قومی مفاد اور قومی حقوق کا، عوامی حقوق کا ان کو ادراک ہے، اور متبادل قیادت کے طور پر وہ آپ کے بارے میں مزید بہتر انداز میں سوچ سکیں. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے.